بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس کرنا کیوں ضروری ہے، یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دے رہا ہوں۔ ایک دوست نے دراصل یہ ایک سوال مجھ سے پوچھا ہے اور ساتھ ہی دو چرسیوں کا قصہ اس نے میرے ساتھ شیئر کیا، اور وہ قصہ شیئر کرنے کے بعد اس کا سوال یہ تھا کہ کیا کاروبار کرنا ضروری ہے، تو اس کا جواب میں اسی ویڈیو کے اندر عرض کروں گا۔ مختصر سا قصہ ہے اور مختصر سا اس کا جواب ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دو چرسیوں کا مختصر سا قصہ اس نے یوں سنایا۔ وہ دوست کہہ رہا تھا کہ یہ ریئل کے اندر بات ہے، کوئی لطیفہ وغیرہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ خود اس نے اس واقعہ کو دیکھا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو چرسی وہ کہیں مزدوری پہ چلے گئے۔ کسی شخص نے ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ کام کر دو تو میں آپ کو 150 روپیہ دے دوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چرسی بندے کو 10 15 20 روپے کی بھی اگر کوئی آفر کرے تو وہ کر دیتا ہے۔ بہرحال ان دونوں نے 150 روپیے پہ وہ کام کیا اور 150 روپیہ مزدوری ان کو مل گئی۔ اب وہ جو دونوں چرسی تھے، جب ان کو اپنی وہ مزدوری ملی تو وہ سوچنے لگے کہ ابھی بھوک بھی لگی ہے ہمیں، تو اس 150 روپیے سے ہم روٹی کھائیں اور چرس بھی نہیں ہے، تو چرس پئیں یا روٹی کھائیں، کیا کریں ان میں سے؟ اب یہ ان کی یہ جو بات ہے ابھی میں سنانے والا ہوں، یہ بہت غور سے سنیے، بہت ہی مزیدار بات ہے۔ ویسے تو وہ چرسی تھے، لیکن دیکھو نالج اور علم یہ ان کے پاس کتنا تھا کہ انہوں نے بہت زبردست بات کی ہے۔ تو آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار رزق جو ہے نا، رزق اور روٹی، اس کا ذمہ تو خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو رزق دوں گا، چرس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہوا۔ تو لہٰذا ہم یوں کرتے ہیں کہ اس 150 روپیے سے چرس لے لیتے ہیں اور روٹی کا اللہ وارث ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ روٹی دے گا۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ قریب ہی ایک ہوٹل تھی، وہاں پہ جا کر ویسے ہی ایک کرسیوں پہ بیٹھ گئے، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ساتھ ہی دوسرے ٹیبل پر کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ ہمیں آپ روٹی پہنچا دے اتنی۔ تو جو ہی روٹی ان کے ٹیبل پر آ کر لگی تو وہ اچانک سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا کوئی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یار معذرت کے ساتھ ہم یہ روٹی اب نہیں کھا سکتے، ہمارا کوئی ایمرجنسی فون آ گیا اور ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ ہی دیکھا کہ یہ دو غریب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹی ان کو دے دو اور پے ہم کر دیتے ہیں، تو یہ روٹی یہ کھا لیں گے۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور وہ جو روٹی ہے ان دو چرسیوں نے کھا لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کا انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کو روٹی مفت میں کھلا دی اور 150 روپیے کی انہوں نے چرس لے لی۔ تو وہ ساتھی یہ قصہ سنانے کے بعد یہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا، تو جب اللہ یوں ہی رزق دے سکتا ہے تو پھر یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا مختصراً جواب سنیے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ صرف ان چرسیوں کو نہیں، زمین آسمان کی جتنی مخلوق ہے، جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، تمام کے تمام کو بغیر اسباب کے ہر وقت رزق دے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لیکن جو مکلف مخلوق ہے انسان، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ میں دے تو سکتا ہوں آپ کو، لیکن دیتا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا، جتنے قدر وہ کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل ملے گا۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو آدمی ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور پھر بہت ساری مختلف احادیث ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزگار کرتا ہے نوکری وغیرہ، تو اس کے لیے رزق کا ایک حصہ ہے
اور جو تجارت کرتا ہے اس کے رزق کے اندر 9 حصے ہیں۔ اس طرح کی مختلف احادیث ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کمانے کے لیے تگ و دو کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت میں نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ میں پرکھ سکوں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ اوامر اور حکم جو ہے وہ حلال کے بارے میں ہے کہ یہ حلال ہے آپ کے لیے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو یہی تو ہمارے لیے امتحان ہے، جب ہم ہاتھ سے کمائیں گے، اپنے لیے روزی اور رزق کا بندوبست کریں گے، تو یہاں پر پتہ چلے گا کہ ہم حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں، ہم جائز کی طرف جاتے ہیں یا ناجائز کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس امتحان کو پورا کرنے کے لیے، انسان پر یہ امتحان ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، میں تم سب کو کھلا تو سکتا ہوں، میری قدرت ہے، میرے خزانے بھی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن آپ نے یہ تگ و دو کرنا اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔